سکندر دنیا کا پہلا قدیم ترین عظیم سپہ تھا جس نے یونان سے لے کر ہندوستان تک بہت بڑی سلطنت قائم کی۔ سکندر اعظم کے والد کا نام فیلکوس اور والدہ کا نام اولمپیاس تھا۔ الیگزینڈر 20 جولائی 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ سکندر کی ماں فیلکوس کی چوتھی بیوی تھی۔ نام سکندر رکھا گیا جبکہ لقب الیگزینڈر دی گریٹ ملا اور دنیا فتح کرنے پر سکندر اعظم کہلایا۔ مذہبی طور پر زیوسٹک تھا۔ ماں مقدونیہ کی ملکہ تھی جس کی خواہش تھی کہ بیٹا فاتح عالم بنے۔ گھوڑ سواری میں محض 12 سال کی عمر میں مہارت حاصل کی۔ ایک بگڑے ہوئے گھوڑے کو الیگزینڈر نے کنٹرول کر کے سواری کی تو والد فیلکوس بہت خوش ہوا، یہاں تک کہ آنسو بہنے لگے اور کہا، میرے بیٹے کے لیے مقدونیہ بہت چھوٹا ہے۔ ایک اڑیل گھوڑے کو کنٹرول کیا۔ آپ کو گھوڑا تحفے کے طور پر دے دیا گیا۔ اس گھوڑے کا نام میوسی فلاس تھا اور اس گھوڑے نے الیگزینڈر کا 30 سال تک ساتھ دیا۔ جب سکندر 13 سال کا تھا اور تربیت کے لیے بہترین استاد ارسطو کا انتخاب کیا گیا، اس نے سکھایا کہ ہر انسان خدا کا بندہ ہے اور ہر کسی کو باعزت زندگی گزارنے کا پیدائشی حق ہے۔ سکندر کا قول تھا، ارسطو زندہ رہا تو ہزاروں سکندر تیار ہو جائیں گے، مگر ہزاروں سکندر مل کر ایک ارسطو کو جنم نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا، میرا باپ وہ بزرگ ہے جو مجھے آسمان سے زمین پر لایا، مگر استاد وہ بزرگ ہے جو زمین سے آسمان پر لے گیا۔ لیکن محل میں پرسکون ماحول خراب ہوا جب فیلکوس نے دوسری شادی کی۔ 338 قبل مسیح میں فیلکوس نے کلوپیٹرا سے شادی کی۔ کلوپیٹرا کی عمر 20 سال جبکہ فیلکوس کی عمر 47 سال تو اولمپیاس سوکن برداشت نہ کر سکی، محل چھوڑا اور شہر کے باہر جا کر رہنے لگی۔ لیکن سکندر کو محل میں چھوڑا اور خود شاہی سیاست پر نظر رکھی۔ سکندر کی اپنی ستیلی ماں اور عزیزوں سے نہ بنی، بات ہاتھا پائی تک پہنچی تو بادشاہ نے بیٹے کو ڈانٹا۔ فیلکوس کا قتل 336 قبل مسیح میں اس کے محافظ پارسا نیاز نے جھڑپ میں خنجر سے وار کر کے قتل کیا اور بھاگتے ہوئے دوسرے محافظ نے اسے مار دیا۔ چنانچہ پتہ نہ چل سکا کہ قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ایک خدشہ ہے کہ قتل میں سکندر یا اولمپیاس کا ہاتھ ہے، لیکن ثابت نہیں ہو سکا۔ سکندر خوش نصیب تھا کہ باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جھگڑے نہیں کرنے پڑے، آسانی سے تخت ملا، ستیلی ماں کے رشتہ داروں کو مارا۔ سکندر اعظم 336 قبل مسیح میں 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہو کر بادشاہ بنا۔ اس کے بعد مقدونیہ کی چھوٹی بڑی ریاستوں میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ سکندر نے چڑھائی کی، املاک تباہ کی، آگ لگائی۔ کچھ عرصے کے بعد مقدونیہ میں امن ہوا۔ یونان کے ڈیلفی میں اپولو دیوتا کا ایک ٹیمپل تھا جس کی سربراہ ایک عورت اوریکل آف ڈیلفی کہلاتی۔ یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ عورت براہ راست اپولو دیوتا سے گفتگو کر کے پیشن گوئیاں کرتی ہے، اس لیے یہ عورت یونانی سماج میں بہت اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ یونان سے کوئی بھی حکمران کسی بھی بڑی جنگ میں جانے سے پہلے ایک ملاقات ضروری سمجھا کرتے تھے تاکہ اپنی ممکنہ قسمت کے بارے میں جان سکیں اور پھر کوئی اہم فیصلہ لے سکیں۔ اسی لیے سکندر اعظم نے مہم سے پہلے ڈیلفی کا رخ کیا۔ مائکیوریس فیلوز، یہ سال کا وہ وقت تھا جس میں اوریکل مندر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور نہ ہی کوئی پیشن گوئی کرتی تھی۔ سکندر اعظم جب ڈیلفی پہنچے اور سکندر نے اوریکل سے ملاقات کی کوشش کی تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا، مگر سکندر انکار سننے والا کہاں تھا۔ سکندر مندر میں داخل ہوا اور اوریکل کو بازو سے پکڑا اور باہر لے آیا۔ خاتون نے گھبرا کر کہا، الیگزینڈر تم ناقابل شکست ہو، تم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہ سننا تھا کہ الیگزینڈر نے اوریکل کا بازو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، اب مجھے کسی اور پیشن گوئی کی ضرورت نہیں، یہ جملہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ وہ مندر سے باہر نکلا اور اپنی فوج جمع کی۔ 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے ماں کا خواب پورا کرنے کے لیے 5000 گھوڑے سوار اور 30,000 پیدل سوار لے کر دنیا فتح کرنے نکلا۔ سکندر نے مقدونیہ سے نکلنے سے پہلے دعوتیں عام دی۔ تمام لوگ حاضر ہوئے سوائے درویش جانس کلبی کے۔ کلبی پہلے راہب تھا پھر فلسفی بنا، چنانچہ سکندر خود کلبی کے پاس گیا اور جا کر سکندر بولا، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کلبی اس وقت سردی میں دھوپ سیک رہا تھا تو کلبی بولا، سکندر ذرا دھوپ چھوڑ دو۔ بادشاہ کو جب درویش یہ بات بولے تو بادشاہ کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں ہوتی، مرتا کیا نہ کرتا۔ سکندر کلبی کا کچھ نہ بگاڑ سکا کیونکہ کلبی کسی چیز کی پرواہ نہ کرتا تھا۔ کلبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جلتا ہوا چراغ ایک ہاتھ پر ہمیشہ رکھتا اور کوئی پوچھتا تو کہتا کہ مجھے انسان کی تلاش ہے، سورج کی روشنی میں نہیں ملتا، اس لیے چراغ لے کر ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کلبی دال کھا رہا تھا، کسی نے کہا، بادشاہ کی تعریف کر لیتے تو دال نہ کھانی پڑتی۔ برجستہ جواب دیا، تم دال کھا لیتے تو بادشاہ کی
کی تعریف نہ کرنی پڑتی۔ ارسطو نے ساتھ جانے سے منع کیا۔ سکندر نے سب سے پہلے پورا یونان پھر ترکی فتح کیا اور آگے بڑھتا چلا گیا، پھر غزہ پہنچا اور فتح کیا۔ الیگزینڈر کی خوبی تھی کہ جب بھی کسی جگہ حملہ کرتا تو وہاں افواہیں اور ڈپلومیسی کرتے ہوئے رعب اور دبدبہ عوام اور حکومت پر قائم کرتا۔ وہاں مشہور کرتا کہ اگر سکندر فتح یاب ہوا تو کھوپڑیوں کے مینار بنائے گا، کھیت گھر اور املاک جلائے گا، امان اسی میں ہے کہ سرنڈر کر دیا جائے۔ سکندر یہ اس لیے کرتا تاکہ حملے سے پہلے ہی وہ لوگ ڈر کر ہتھیار ڈال دیں یا کمزور پڑ جائیں۔ سکندر اعظم کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ دشمن کی فوج کو دیکھ کر بھانپ لیتا کہ اس کو کس اسٹریٹجی سے شکست دی جا سکتی ہے، اس کے مطابق وہ اسٹریٹجی بناتا اور مکمل تیاری کے بعد حملہ کرتا۔ اس طرح وہ جلد فتح یاب ہو جاتا۔ اس کے بعد اگلا شہر سور تھا، جس کی طرف جب سکندر بڑھا تو سور والوں کو پتہ چلا تو وہاں کے فوجیوں نے قلعے کے اندر پناہ لے کر دفاعی پوزیشن اختیار کی۔ جب سکندر اعظم وہاں پہنچا تو قلعہ دراصل ایک جزیرہ نما تھا، چاروں طرف پانی تھا۔ یہ دیکھتے ہی سکندر اعظم نے ایک کشتی منگوائی اور ایک بہت بڑے بحری بیڑا تیار کروایا، جس پر سوار ہو کر قلعے کا محاصرہ کیا اور کئی دنوں میں وہ قلعہ فتح کر لیا۔ شورش پر قبضہ کرنے پر یہاں سے 1,10,00,000 پاؤنڈ اس کے ہاتھ لگے۔ اس کے بعد اس کی اگلی منزل فارس کا دروازہ شیراز تھا، پرسپوٹس بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، جہاں سکندر کو یونانی دیوتاؤں کی جانب سے جیت کی پیشن گوئی مل رہی تھی، وہاں ایران کے دارا شکوہ کو بھی ایسی ہی پیشن گوئیوں کے ذریعے نجومی بتا رہے تھے کہ شکست سکندر کی ہوگی، دارا شکوہ کو ہی فتح نصیب ہوگی۔ چنانچہ دارا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود فوج لے کر سکندر کے مقابلے میں جائے گا۔ دارا شکوہ کے دربار میں پریڈیمس نامی یونانی شخص موجود تھا، جو یونانی فوجی حکمت عملی کو بخوبی جانتا تھا، جس نے مشورہ دیا تھا کہ بادشاہ خود فوج لے کر سکندر کے مقابلے پر نہ جائے، بلکہ مجھے یعنی کریڈمس کو بھیج دے فوج کا کمانڈر بنا کر۔ یہ مشورہ درباریوں کو پسند نہ آیا، ایک غیر ملکی فوج کی کمانڈ کرے۔ چنانچہ یہاں پر الٹا غداری کا الزام لگا، جس پر وہ آگ بگولا ہو گیا اور کریڈمس نے کہا کہ تم ایرانی لوگ بزدل ہو۔ دارا شکوہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس سے قتل کروانے کا حکم دیا۔ جب دارا شکوہ کے حکم پر کریڈمس کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس وقت کریڈمس چلایا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تم لوگوں کو اس کا خمیازہ تخت و تاج دے کر بھگتنا پڑے گا۔ پہلے مارکے میں دارا شکوہ خود شامل ہوا۔ دارا شکوہ کے پاس اس وقت 10,00,000 فوج تھی، لیکن ان میں ہمت اور حوصلہ پیدا نہ کر سکا۔ پہلے دارا جیتا، لیکن سکندر کی حکمت عملی نے پاسا پلٹا۔ جنگ ہارنے کی صورت میں دارا شکوہ بھاگا۔ جنگ میں دارا کے ایک جرنیل کی بیوی برسین قید ہو کر سکندر کے ہاتھ لگی، جو حسین تھی۔ سکندر برسین کو دل دے چکا تھا، بالآخر اس نے اس کو اپنی بیوی بنایا۔ قیدیوں میں دارا کی والدہ، 2 جوان بیٹیاں، ایک حاملہ بیوی بھی شامل تھی۔ بیوی جنگ میں ماری گئی۔ اس کے بعد دارا شکوہ کا خط ملا، جس میں اس نے کہا کہ میری بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور بیٹی استطیرہ سے شادی کی دعوت دی اور آدھی سلطنت دی جائے گی۔ سکندر نے دارا کی پیشکش مسترد کر دی اور کہا اگر اس کے علاوہ کوئی اور پیشکش ہے تو دارا شکوہ خود میرے پاس آ کر پیش کرے، جس پر دارا شکوہ کو غصہ آیا اور دوبارہ مقابلے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے مارکے میں ایران کے ساتھ جنگ میں ایرانیوں کا نقصان زیادہ، جبکہ سکندر کا نقصان بہت کم ہوا۔ صرف 60 سوار اور 30 پیادے مارے گئے، جبکہ ایرانیوں کا نقصان بہت زیادہ تھا۔ بے شمار جنرل جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، 2,000 کو گرفتار کر لیا اور ہزاروں کو قتل کیا گیا اور سکندر فتح یاب ہوا۔ ایرانی فوج فرار ہوئی تو قیمتی خزانہ ہاتھ آیا۔ دارا فرار ہو کر اکبٹانہ یعنی ہمدان چلا گیا، پیچھا کیا تو بھاگا، لیکن ریگستان میں دارا کے اپنے جرنیل نے دارا کو قتل کیا اور فرار ہوا۔ دارا شکوہ کی موت کے بعد سکندر جب پہنچا تو دارا کی لاش بے یارو مددگار ریگستان میں بیل گاڑی پر پڑی تھی۔ سکندر نے لاش کے اوپر اپنی سفید چادر اتار کر اڑا دی، اسے شاہی رسومات کے ساتھ دفن کیا گیا۔ دارا شکوہ کی آخری رسومات میں اس کی بیوی اور بیٹیاں اور والدہ بھی شامل تھی۔ سکندر نے سمندر میں راکھ بہائی۔ 327 قبل مسیح میں مکمل ایران کی فتح کے بعد سکندر پر پریشان کن وقت آیا، جب اس کا دوست اور رضائی بھائی کلائڈس نشے میں سکندر کے سامنے لایا گیا۔ سکندر اس وقت دیوتا زیوس کے لیے جانور کی قربانی دے رہا تھا۔ کلائڈس نے جام پٹخا اور بولا تمہاری قربانی انسانوں کے بہائے خون کا معاوضہ نہیں دے سکتی۔
سکتی، تمہاری فوج خون اشوم ہے، دیوتا تم سے خوش نہیں، تم اور تمہاری فوج بھیڑیے ہو، انسان سچ نہیں سن سکتا، چنانچہ اسے مروا دیا۔ پھر سکندر نڈھال ہوا اور روتا رہا۔ 3 دن بعد خیمے میں 2 جرنیل آرسٹرا نوڈر اور ایگزاسٹس گئے تو آنکھیں اشک بار دیکھیں۔ وہ بولے، کلائڈس آپ کے ارادے سے نہیں بلکہ دیوتا کی مرضی سے مرا ہے۔ پھر سکندر مشکل سے باہر آیا اور توجہ مشرق کی طرف کی۔ وہ کوہ ہندو کش کو عبور کر کے پاکستان کے علاقے سوات سے ٹیکسلا آیا۔ اپنے عزیز جان گھوڑے میوسیفلوس کی موت پر پھالیاں شہر آباد کیا۔ سکندر نے شام کے یروشلم، پھر بابل، پھر مصر گیا تو وہاں کے بادشاہ نے سرنڈر کیا۔ ٹیکسلا کے حکمران راجہ ہمدان نے شاندار اقبال کیا، بغیر کسی مزاحمت کے آؤ بھگت کی اور شہر سکندر کے حوالے کر دیا۔ مصر میں دریائے نیل کنارے ایک نیا شہر اسکندریہ تعمیر کروایا۔ وہاں پر لائبریری اور عجائب گھر بھی تعمیر کیا۔ روایات کے مطابق سکندر کے تعمیر کردہ شہروں میں ہرات، کابل، پٹیالہ، غزنی شامل ہیں، لیکن 4 سال بعد خطے کے سربراہ چندر گپت موریہ نے سکندر کو شکست دے کر ٹیکسلا سے باہر نکالا۔ پھر وہ جہلم گیا، وہاں راجہ پورس سے جنگ ہوئی۔ راجہ پورس نے سکندر کو ناکو چنے چبا دیے، یہاں تک کہ راجہ پورس کی بہادری اور دلیری کی تعریف سکندر اعظم نے خود بھی کی، مگر راجہ کی فوج اپنے ہاتھیوں سے ماری گئی۔ جب راجہ پورس گرفتار ہوا اور لایا گیا تو سکندر نے کہا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ راجہ پورس نے کہا، وہی جو بادشاہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ سکندر جواب اچھا لگا، خوش ہوا اور جہلم واپس لٹا دیا۔ راجہ پورس کے پہنچائے ہوئے نقصان کی ہی بدولت وہ واپس جانے پر مجبور ہوا۔ اگلی منزل ہندوستان کے بعد عرب کی طرف جنگی مہمات کا ارادہ تھا۔ سکندر کی واپس جانے کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ نمبر 1، سکندر کی فوج تھک چکی تھی، وہ 10 سال سے اپنے وطن سے دور تھی، بڑی مشکل سے واپسی پر رضامند ہوا۔ نمبر 2، ہندوستان کا موسم اس کے لیے سازگار نہ تھا، مشکلات کی وجہ سے مزید پیش قدمی سے گریز کیا۔ نمبر 3، سکندر زخمی ہو گیا تھا، کندھے پر تیر لگنے کی وجہ سے زخم گہرا ہوتا گیا۔ وہ عرب کو فتح کرنے کا خواب اپنے دل میں ہی لے کر حسرت بھری نگاہوں سے واپس چلا گیا۔ سکندر نے خشکی کے راستے دریائے سندھ عبور کیا۔ سکندر کو ملتان میں تیر سینے پر لگا، تیر کا زخم گہرا تھا تو غصے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات کو بھی ذبح کروایا۔ یہاں کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، زخم گہرا ہوتا رہا۔ ایران سے بابل پہنچا تو بیمار ہوا، 3 دن میں چلنے کی سکت نہ رہی، بابل میں جا کر جان بر نہ ہوا اور اسی زخم کی بدولت مرا۔ اس نے آخری خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ہے جو میری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن زندگی کی مہلت دے دے کہ میں اپنے آبائی شہر جا کر مر سکوں، مگر ان مکران سے ہوتا ہوا واپس گیا۔ راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 32 سال اور 8 ماہ کی عمر میں بابل کے تخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلی، جرنیل عیادت کے لیے آئے تو ملاقات سے انکار کیا، لیکن ان سے رہا نہ گیا، وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ سکندر بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں بے رحم موت کے سامنے سرنگو ہوا چلا تھا۔ جرنیل نے آخری سلام کیا لیکن جواب نہ دے پایا۔ سکندر کی وفات 10 جون 323 قبل مسیح میں ہوئی۔ سکندر کی موت کے بارے میں تاریخ میں کئی قیاس آرائیاں موجود ہیں۔ بعض ہسٹورین کے مطابق سکندر کو زہر دیا گیا اور بعض کے مطابق ٹائیفائڈ یا ملیریا کا بخار ہوا۔ سکندر کی 3 بیویاں تھیں۔ سکندر نے دارا کی بیٹی استطیرا اور اوزسٹس کے بیٹی بیوی روکسانا سے بھی شادی کی، جس سے فوت ہونے کے بعد سکندر کا بیٹا الیگزینڈر IV پیدا ہوا۔ 310 قبل مسیح میں ان دونوں ماں بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ تیسری بیوی پیرسٹس تھی۔ سکندر نے 10 سال میں 18 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ سکندر